मजीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा 12वां पारा होगा और हमारा 12वां ही रोज़ा भी है। इतनी जल्दी रमज़ान गुजर रहा है और जैसे ही आखिरी अशरा आता है तो एक गम सा लग जाता है कि क्या मतलब, अभी तो हमने उस लज्जत को जो रमज़ान की थी, उसकी इबादत की, वो तो उसे पूरी तरह से लिया भी नहीं है, तो रमज़ान ख़त्म होने वाला हो गया। तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि ये रमज़ान जो है, ये कुरान का महीना है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश कर सकें। क्योंकि जन्नत वही बात है कि हमारे नेक अमल से नहीं मिलनी है। जन्नत हमें तब मिलेगी जब हम नेक अमल करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होंगे और खुश होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको जन्नत नसीब करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सूरत हूद का आगाज़ करेंगे और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक हदीस बता देती हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलुल्लाह, आप में बुढ़ापे के आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, सूरत हूद और इसी मज़मून की मिलती जुलती कुछ सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। तो आज हम देखेंगे कि इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला के आखिर कौन से अहकामात हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये लफ्ज़ निकले। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शिर्क के बारे में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम शिर्क ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान जो है ना, उनमें से कोई भी अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क नहीं करता। लेकिन डर की बात पता है क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में ये फरमाया कि ए लोगो, तुम अपने नफ्स के साथ शिर्क करते हो, अपनी ख्वाहिश नफ्स के साथ शिर्क करते हो। अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि हर ज़माने के बुत फ़र्क होते हैं। आज हम अपने बुत तो देखें ना, हमने कितने बड़े बड़े बुत पाले हुए हैं। देखिए शिर्क है क्या? शिर्क ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के सामने हम किसी और के हुक्म को माने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद है, पिछले इस बारे में हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अहले किताब जो हैं वो अपने उलमा की इबादत करते हैं। तो सहाबा में से जो पहले, जैसे वो यहूदी थे या फिर वो क्रिश्चियन थे, वो जब इस्लाम के फोल्ड में आए तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं करते, अपने उलमा की इबादत नहीं करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जो हुक्म उनके हैं, जैसे वो हलाल को हराम कर देते हैं, हराम को हलाल कर देते हैं, तो वो जब मानते हैं तो वो उनकी इबादत ही तो करना है। तो हम ये देखें कि हमारी ख्वाहिश नफ्स क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि ये हम सब की ज़िंदगी में होता है कि जब भी हम, फॉर एग्जाम्पल, शादी का मौका है, अब हमें सबको ये पता है, एज अ मुसलमान हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फहाशी हराम है, हराम का लफ्ज़ है। हमें ये पता है कि मेहंदियों पे जो डांस करने और लड़के लड़कियां मिलके जैसे जो भी म्यूजिक पे नाचते हैं सारी सारा रात, जैसे हमारी मेहंदियों का फंक्शन होते हैं, क्या वो इस्लाम में जायज़ है? नहीं है ना। तो फिर हम किसकी बात मानते हैं? हम अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लेते हैं। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस सूरा में, हम समझेंगे कि हमने सिर्फ एक अल्लाह का हुक्म मानना है। इसके सामने अगर कोई भी चीज़ आ जाएगी तो हमने उसकी बात नहीं माननी है। अल्लाह से दुआ करें आज कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे हिम्मत अता कर, मुझे ताकत अता कर कि मैं तेरे हुक्मों पे अमल कर सकूं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत आसान लगता है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं ऐसे। लेकिन फौरन ही फिर जब हम दुनिया में चले जाते हैं वापस, फिर लोगों से मिलते हैं, फिर हम वैसी हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। तो दुआ करते हुए हम इस सूरा का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, कि नहीं है कोई जानदार ज़मीन में, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि उसका रिस्क अल्लाह के पास है और जानता है उसके रहने की जगह और उसके सौंपने की जगह। ये सब कुछ किताब में है जो रोशन है। और वही तो है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में, और था उसका अर्श पानी पर, ताकि वो आजमाए तुमको कि तुम में से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से। और अगर तुम कहो कि यकीनन तुम उठाए जाओगे मरने के बाद, तो ज़रूर कहेंगे वो जिन्होंने कुफर किया कि नहीं है ये मगर जादू खुला।
اور اگر روک دیں ہم ان سے عذاب ایک مدت معین تک تو یہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز روکے ہوئے ہے اس کو، خبردار جس روز وہ ان پر واقع ہوگا تو نہیں ٹلے گا ان سے، اور گھیر لے گا ان کو وہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہ بار بار ہمیں کہتے ہو کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تم نے ان بتوں کی عبادت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ عذاب لے آئے گا، تو لے آؤ پھر عذاب، ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ اگر ایسی چیز ہوتی، ہم غلط کام کرتے تو اللہ کا کوئی عذاب آتا نا ہم پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک ہی کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چکھائے مزہ انسان کو اپنے پاس سے نعمت کا، پھر اس کو چھین لے تو اس سے وہ ضرور ہو جاتا ہے مایوس اور ناشکرا۔ اب دیکھیے کہ نعمتیں کیا ہیں، آپ دیکھیں ایک ایک چیز، ہماری آنکھیں، ناک، ہاتھ، چلنا بیٹھنا، رزق ہمارا، ہماری اولاد، ہمارے خاندان، ہماری ہر چیز جو آپ کے پاس ہے نا، وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اپنی نعمتوں میں سے کوئی تھوڑی سی چیز لے لیتا ہے نا تو انسان اتنا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ بیماری آپ سوچ لیں، ایک چھوٹی سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ کیا مجھے ہی ایسے کیوں ہو رہا ہے، ہم کبھی اس پہ صبر کر کے اللہ کو خوش نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر مزہ چکھائے ان کو نعمت کا تکلیف کے بعد، جو پہنچی ہو اسے تو ضرور کہنے لگتا ہے کہ دور ہو گئی سب سختیاں مجھ سے، بے شک وہ ہے بڑا اترانے والا اور فخر کرنے والا۔ کہ جب وہ مصیبت اسے ختم ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوائی کھائی تھی، میں نے یہ کام کیا، میں نے اس طرح سے کام کیا، اس وجہ سے مجھے شفا مل گئی، سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا اور کیے اعمال نیک، یہی ہیں جن کے لیے ہے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو شاید تم چھوڑ دو گے اس میں سے کچھ جو وہی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف، اور تنگ ہونے لگا ہے اس سے تمہارا سینہ، کہ یہ کہنے لگے کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، تم صرف نصیحت کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت میں آپ غور کیجیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں تمہارا سینہ تنگ نہ ہو اس قرآن سے، کیونکہ وہ بار بار تنگ جو کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ لے کے آؤ، کوئی معجزہ لے کے آؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہیں تنگ نہ ہونے پائے تمہارا سینہ، کہ یہ کہنے لگے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ کہتے تھے نا کہ اس کے ساتھ فرشتے آخر کیوں نہیں آتے، ایسا ہوتا اگر یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے یا نبی ہے تو اس کے ارد گرد فرشتے ہوتے، اگر ہم عمل نہیں کر رہے، اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو فرشتے ہم کو مارتے، تو ہمیں بھی پتہ چلتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے یہ قرآن؟ کہہ دو کہ لے آؤ تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑ کر، اور بلا لو اسے جس کی تمہیں استطاعت ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ بس اگر نہ قبول کرے وہ تمہاری بات تو جان لو کہ بس نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، تو کیا تم اسلام لاتے ہو؟ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت تو ہم پورا دیتے ہیں بدلہ انہیں ان کے اعمال کا اس میں، اور ان کی اس میں حق تلفی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں نہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ سوائے آتش جہنم کے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہماری دعائیں جب ہم کرتے ہیں نا، میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی تو مجھے اتنا اس خوف ہے اس بات کا کہ یوزلی ہماری دعائیں تو دنیا کے لیے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کے لیے، گھرداری کے لیے، کاروبار کے لیے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے نا پھر میں اس کو دنیا ہی دے دیتا ہوں، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور برباد ہو گیا جو کچھ بنایا تھا انہوں نے اس دنیا میں، اور ضائع ہو گیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اتنی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی تھی نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا وہ جو ہو روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ہو ایک گواہ اس اللہ کی جانب سے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنمائی اور رحمت تھی، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو کوئی انکار کرے اس کا فرقوں میں سے تو آگ ہے اس کا ٹھکانہ، تو نہ ہونا تم شک میں اس کے بارے میں، یقیناً یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔
اور کون ہوگا بڑا ظالم سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور اور کہیں گے گواہ کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر، سن رکھو کہ لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، اور یہی ہیں آخرت کے جو منکر ہیں۔ اور یہ لوگ نہیں کر سکتے عاجز اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہے ان کے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی۔ دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب، نہیں استطاعت رکھتے تھے وہ بات سننے کی اور نہ ہی وہ دیکھ سکتے تھے۔ یہی ہے وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، اور جاتا رہا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ بلا شبہ کہ یہی ہے آخرت میں جو سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل اور عاجزی کی اپنے رب کے آگے، یہی ہیں صاحب جنت اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دعا کریں کہ یا رب العالمین ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اور آیت نمبر 24 کی مثال دونوں فرقوں کی جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھتا اور سنتا ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے ہو؟ اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، اس نے کہا بے شک میں تم کو ڈر سنانے والا ہوں واضح طور پر کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کی، بے شک مجھے خوف ہے تمہاری نسبت عذاب کا، ایک دردناک دن کا۔ تو کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے کہ نہیں ہم دیکھتے تجھ کو مگر ایک آدمی اپنے ہی جیسا۔ دیکھیں پھر وہی پرابلم کہ ان کا بھی یہی کہنا تھا اس زمانے میں بھی کہ تم ہماری طرح کے تو انسان ہو تو تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ تم فرشتے ہوتے تو ہمیں یقین بھی آتا، نور بنانا چاہتے تھے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہیں ہم دیکھتے تجھ کو کہ اتباع کرتے ہیں تیری مگر وہی لوگ جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں۔ اور یہ کیا کہا کرتے تھے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ تو تمہاری تباہ کرتے ہیں، اور ستی رائے والے لوگ جیسے جن کی رائے بھی اتنی کوئی مضبوط نہیں ہے، اور نہیں ہم دیکھتے تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت بلکہ ہم خیال کرتے ہیں تمہیں جھوٹا۔ اب دیکھیں فضیلت کس لحاظ سے، وہ کہتے تھے کہ نہ تمہارے پاس پیسے ہیں نہ تمہارا کوئی ایسا شان و شوکت ہے تو پھر ہم کیوں تمہاری بات مانیں۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے اے میری قوم دیکھو تو اگر میں ہوں روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور بخشی ہو اس نے مجھے رحمت اپنے پاس سے، اندھا رکھا گیا ہو جس سے تم کو، تو کیا مجبور کر سکتے ہیں ہم تمہیں اس کے لیے جبکہ تم اس سے نہ خوش ہو۔ اور اے میری قوم نہیں مطالبہ کرتا تم سے اس پر مال و زور کا، نہیں میرا اجر مگر اللہ کے ذمے، اور نہیں ہوں میں دور کرنے والا ان کو جو ایمان لائے ہیں، یقیناً وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسے لوگ جو جہالت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار مکہ والے یہ کہا کرتے تھے کتنے غریب لوگ تمہارے پاس ہوتے ہیں، جس وقت ہم آپ کی محفل میں آئے یا آپ سے بات کرنے آئے تو آپ ان کو ہٹا دیا کریں۔ اور دیکھیے اسی لیے جو سورت عبس صاحب نازل ہوگی تھی وہ ایک صحابی جو نبینا تھے ان کے بارے میں کہ آپ ان کو اگنور نہ کریں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے میری قوم کون مدد کر سکتا ہے میری اللہ کی گرفت سے اگر میں ان کو دور کر دوں، تو کیا نہیں تم غور کرتے؟ اور یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت نوح نے بالکل وہی بات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، اور نہ میں جانتا ہوں غائب، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کی نسبت جن کو حقارت سے دیکھتی ہیں تمہاری آنکھیں کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ بھلائی، اللہ بہتر جانتا ہے اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، اگر ایسا کہوں یقیناً میں تب تو ہو جاؤں گا ظالموں میں سے۔ اور آیت نمبر 32 انہوں نے کہا اے نوح یقیناً تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر بہت ہی جھگڑا کیا ہم سے، تو لے آ ہم پر وہ جس کا تو وعدہ کرتا ہے اگر تو ہے سچوں میں۔ اب دیکھیے پھر وہی بات نا جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ لے آؤ پھر وہ عذاب جو آپ کہتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کہا صرف لائے گا تم پر اسے اللہ اگر چاہے گا، اور نہیں تم اسے عاجز کرنے والے، اور نہیں فائدہ دے سکتی تمہیں میری نصیحت اگر میں چاہوں کہ نصیحت کروں تمہیں، اگر ہو اللہ کا ارادہ کہ گمراہ رہنے دے تمہیں، وہی رب ہے تمہارا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 35 کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو؟ کہہ دو کہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے اسے تو مجھ پر ہوگا میرا جرم، اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جو جرائم تم کرتے ہو۔ اور وہی کی گئی نوح کی طرف کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گا کوئی تیری قوم میں سوائے اس کے جو ایمان لا چکے، تو نہ غم کر اس پر جو وہ کرتے ہیں،
और बना एक कश्ती हमारे सामने और हमारे हुक्म से, ना बात करना मुझसे उन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया, यकीनन वो गर्क होने वाले हैं। और बनानी शुरू कर दी उसने कश्ती, और जब गुजरते उसके पास से सरदार उसकी कौम के तो तमस्खर उड़ाते, और कहा उसने, अगर तुम तमस्खर करते हो हमसे तो यकीनन हम तमस्खर करेंगे तुमसे जिस तरह तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। तो जल्द तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर आता है अजाब जो इसे रुस्वा करेगा, और नाजिल होता है किस पर अजाब हमेशा रहने वाला। और आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब आ पहुंचा हमारा हुक्म और जोश मारने लगा तनूर, कहा हमने कि सवार कर लो इसमें हर किस्म के जोड़ों में से 2 नर और मादा, और अपने घर वालों को सवाए इनके जो पहले सादर हो चुका, जिन पर हुक्म और जो ईमान लाया हो, और नहीं ईमान लाए उसके साथ मगर बहुत ही कम लोग। यहाँ पे देखिए शर्त क्या थी कि उनको सवार करना है जो ईमान वाले हैं। और आयत नंबर 41 में कहा नूह ने कि सवार हो जो इसमें अल्लाह के नाम से, कि इसका चलना और अल्लाह के नाम से है इसका ठहरना, बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और वो चलने लगी उनको लेकर मौजों में पहाड़ जैसी, और पुकारा नूह ने कि अपने बेटे को, और था वो किनारे पर कि ऐ मेरे बेटे सवार हो जा हमारे साथ और ना हो काफरों के साथ। उसने कहा कि मैं पनाह ले लूंगा पहाड़ की, बचा लेगा वो मुझे पानी से। उसने कहा कि नहीं बचाने वाला आज के दिन अल्लाह के हुक्म से मगर वही जिस पर अल्लाह रहम कर दे। और हायल हो गई इन दोनों के दरमियान एक मौज, तो हो गया वो गर्क होने वालों में। हुक्म दिया गया, ए जमीन निगल जा अपना पानी, और ए आसमान थम जा, और खुश्क हो गया पानी, और चुका दिया गया फैसला, और जा ठहरी कश्ती जूदी पहाड़ पर, और कह दिया गया कि लानत है उन लोगों पर जो जुल्म करते हैं। आयत नंबर 45 में, और पुकारा नूह ने अपने रब को, फिर कहा मेरे रब, बेशक मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, और बेशक तेरा वादा सच्चा है, और तू बेहतरीन हाकिम है सब हाकिमों में से। अब देखिए, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था ना कि अपने घर वालों को कश्ती में बैठा लेना, लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों की भी शर्त लगाई थी। तो अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको क्या कहते हैं। फरमाया अल्लाह ने, ऐ नूह यकीनन वो नहीं है तेरे घर वालों में से, यकीनन उसके अमल नेक नहीं है, तो ना सवाल कर मुझसे उसके बारे में, नहीं तुझको जिसका इल्म, यकीनन मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ना हो जा तू जाहिलों में से। अल्लाह अकबर। कहा उसने, ऐ मेरे रब, बेशक मैं पनाह मांगता हूँ तेरी कि सवाल करूँ तुझसे इसके बारे में, नहीं मुझे इल्म जिसका, और अगर नहीं बख्शा तूने मुझे और ना रहम फरमाएगा तू मुझ पर, तो हो जाऊंगा मैं नुकसान उठाने वालों में से। और आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हुक्म हुआ ऐ नूह, उतर और सलामती के साथ हमारी तरफ से, और बरकतें हों तुझ पर और जमातों पर वो जो तेरे साथ है, और कुछ जमातें के फायदे से बहरामंद करेंगे हम जिनको, फिर पहुंचेगा उनको हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह अकबर। ये खबरों में से है गायब की जो वही करते हैं हम तुम्हारी तरफ। किसकी तरफ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ना तुम उनको जानते थे, तुम ही और ना ही तुम्हारी कौम इससे पहले। तो सब्र करो, बेशक अच्छा अंजाम परहेजगारों का ही है। और आद की तरफ हमने भेजा उसके भाई हूद को, कहा उसने, मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा, नहीं हो तुम मगर बहतान बांधने वाले। और आयत नंबर 51, हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरी कौम, नहीं मांगता मैं तुमसे इस पर कुछ अजर, नहीं है मेरा अजर मगर इसके जिम्मे जिसने मुझे पैदा किया, क्या नहीं तुम समझते? और ऐ मेरी कौम, मगफरत मांगो अपने रब से, फिर लौट जाओ उसकी तरफ, बरसाएगा वो आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिश। अब देखिए, इस्तगफार करने के फायदे बताए जा रहे हैं कि अगर तुम इस्तगफार करते रहोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से मूसलाधार बारिश, क्या रहमतों की बारिश बरसाएगा, और तुम्हें मजीद देगा कुव्वत, और तुम्हारी कुव्वत में भी तरक्की देगा, और ना रूगर्दानी करो मुजरिम बनकर। कहा उन्होंने, एहूद नहीं लाया है तू हमारे पास कोई दलील, और ना हम छोड़ने वाले हैं अपने माबूदों को तेरे कहने से, और ना हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं। नहीं कहते हम मगर दीवाना कर दिया तुझे हमारे किसी माबूद ने बुराई से। अब देखिए, वो उनको डरा रहे हैं कि हमारे ही किसी माबूद ने जिसके हम पूजा करते हैं तो उनको बुरा कहता है, तो उसी ने तुझे दीवाना कर दिया है। उसने कहा, यकीनन मैं गवाह करता हूँ अल्लाह को, और तुम भी गवाह रहो कि मैं बेजार हूँ उससे जिसको तुम शरीक बनाते हो।
اور آیت نمبر 55، سو تدبیر کر لو میرے خلاف تم سب اکٹھے، پھر نہ دو مجھے مہلت، بے شک میں توکل رکھتا ہوں اللہ پر جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، نہیں کوئی جاندار مگر وہ پکڑے ہوئے ہے اسے پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو یقیناً پہنچا دیا ہے میں نے تمہیں وہ کہ بھیجا گیا ہوں جس کے ساتھ تمہاری طرف، اور جانشین کر دے گا میرا رب اور لوگوں کو تمہارے سوا، اور نہیں بگاڑ سکو گے تم اس کا کچھ بھی، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اور آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم تو بچا لیا ہم نے ہود کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے، نجات دی انہیں شدید عذاب سے۔ اب دیکھیے بار بار جو ہم چیز پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بچا لیتے ہیں۔ اب بھی دیکھیے اس دنیا میں بھی جب بھی کوئی ایسا وقت آئے گا جو مشکل ترین وقت آتا ہے ہماری زندگیوں میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومنوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان مشکلوں سے نکال لاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے قوم عاد، انکار کیا تھا انہوں نے نشانیوں سے اپنے رب کی، اور نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، اور مانتے رہ گئے نا ہر سرکش متکبر کا، اور پیچھے لگا دی گئی ان کے اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن بھی خبردار رہو، یقیناً عاد نے کفر کیا تھا اپنے رب کے ساتھ، خبردار رہو پھٹکار پڑی عاد پر جو قوم تھی ہود کی۔ اور اب آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو، کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، اسی نے پیدا کیا تم کو زمین سے اور آباد کیا تم کو اس میں، تو اس سے مغفرت مانگو پھر توبہ کرو اس کے آگے، بے شک میرا رب تمہارے نزدیک ہی ہے اور وہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح تھا تو ہم میں وہ جس سے ہم امید رکھتے تھے اس سے پہلے، کیا تو منع کرتا ہے ہمیں عبادت کرنے سے ان کی جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا، اور یقیناً ہم بڑے شک میں ہیں اس سے، تو بلاتا ہے جس کی طرف ہمیں۔ اور آیت نمبر 63 اس نے کہا اے میری قوم کیا دیکھتے ہو تم اگر میں ہوں کھلی دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور عطا کی ہو اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت، تو کون مدد کرے گا میری اللہ کی گرفت سے؟ اگر میں نافرمانی کروں اس کی تو نہیں بڑھاتے تم میرا سوائے نقصان کے۔ اور اے میری قوم یہ اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو چھوڑ دو اس کو کہ چلتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور مت چھونا اس کو برائی سے، ورنہ آ پکڑے گا تمہیں عذاب بہت جلد آنے والا۔ اور اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان کی قوم نے جب ان سے معجزہ مانگا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دکھا دیا تھا، اور معجزہ بھی کیا تھا کہ پہاڑ پھاڑ کر وہاں سے اونٹنی نکالی تھی، پھر کاٹ ڈالی انہوں نے اس کی پونچھی، تو کہا اس نے فائدہ اٹھا لو اپنے گھر میں 3 دن، یہ وعدہ ہے کہ جو نہ جھوٹا ہوگا۔ پھر جب آ پہنچا ہمارا حکم تو بچا لیا ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے۔ دیکھیں پھر وہی بات نا کہ جب عذاب آیا تھا تو حضرت صالح اور جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور رسوائی سے اس دن کی، بے شک تیرا رب ہی طاقت والا ہے، زبردست ہے۔ اور آ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چنگاڑ نے، تو وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے، گویا نہ بسے ہی تھے ان میں۔ خبردار رہو یقیناً سمود نے کفر کیا تھا اپنے رب کے ساتھ، خبردار رہو پھٹکار پڑی سمود پر۔ اور بے شک آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر، اور کہا انہوں نے سلام، کہا اس نے سلام، پھر نہ دیر کی اس نے کہ لے آیا ایک بچڑا بنا ہوا۔ پھر جب دیکھا اس نے کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھے اس کی طرف تو ڈرا ان سے اور محسوس کیا ان سے خوف، کہا انہوں نے کہ نہ خوف کا، یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ لیکن اس زمانے میں یہ رواج بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو فوراً اس کو جیسے کھانا دیتے تھے، تو جو نقصان دینے کے لیے آتے تھے یا لوٹ مار کے لیے یا کچھ ایسے آتے تھے تو وہ پھر کھانا نہیں کھاتے تھے اس گھر کا۔ تو جیسے انہوں نے کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم ڈر گئے، تو انہوں نے لیکن فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ اور آیت نمبر 71 اور اس کی بیوی جو پاس کھڑی تھی وہ ہنس پڑی، اور پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی اور بعد اسحاق کے یعقوب کی بھی۔ اس نے کہا کہ ہائے میری کمبختی، کیا میرا بچہ ہوگا اور میں تو بوڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے، یقیناً یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آیت نمبر 73 انہوں نے کہا کہ کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر؟ رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکتیں ہو تم پر اہل بیت، اور یقیناً وہ لائق تعریف ہے، بڑی شان والا ہے۔ پھر جب جاتا رہا ابراہیم سے خوف اور مل گئی اس کو خوشخبری، تو جھگڑنا شروع کیا اس نے ان سے قوم لوط کے بارے میں۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، نرم دل، رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم جانے دو اس بات کو
यकीनन आ चुका है हुक्म तेरे रब का और यकीनन आने वाला है उन पर अजाब जो नहीं टलेगा। आयत नंबर 77, और जब आए हमारे फरिश्ते लूत के पास तो वो गमनाक हुआ उनसे और घटा उनसे दिल में और कहने लगा कि ये दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और आए उसके पास उसकी कौम के लोग बेख्तियार दौड़ते हुए उनकी तरफ और पहले ही से वो किया करते थे बेहुदा हरकतें। उसने कहा, ए मेरी कौम, ये है मेरी बेटियां, ये ज्यादा पकीज़ा हैं तुम्हारे लिए, तो डरो अल्लाह से और ना बेआबरू करो मेरे मेहमान के बारे में मुझे। क्या नहीं है तुम में से कोई शाइस्ता इंसान? उन्होंने कहा, यकीनन तू जानता है कि नहीं है हमें तेरी बेटियों से कोई रगबत, और यकीनन तू खूब जानता है जो कुछ हम चाहते हैं। आयत नंबर 80, उसने कहा कि ऐ काश के मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं पनाह ले लेता किसी सहारे की जो मजबूत होता। कहा उन्होंने, ए लूत, बेशक हम फरिश्ते हैं तेरे रब की तरफ से। अब जो फरिश्ते आए थे उन्होंने हजरत लूत से कहा कि हरगिज नहीं ये पहुंच सकेंगे तुझ तक, तू चल दे अपने घर वालों के साथ किसी हिस्से में रात के और ना मुड़कर देखे तुम में से कोई मगर तेरी बीवी। यकीनन पड़ेगी इस पर आफत जो पड़ने वाली है उन पर, यकीनन उनके वादे का वक्त सुबह है, क्या नहीं है सुबह करीब ही। फिर जब आया हमारा हुक्म तो कर दिया हमने इस बस्ती को ऊपर से उलट कर नीचे और बरसाए हमने उस पर पत्थर कंकरियों के लगातार निशान लगे हुए तेरे रब की तरफ से, और नहीं वो बस्ती इन जालिमों से कुछ भी दूर। रबायत नंबर 84 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और मदियन की तरफ हमने भेजा उनके भाई शुएब को। कहा उसने, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद इसके सिवा, और ना कमी किया करो नाप और तोल में। यकीनन मैं देखता हूँ तुमको खुशहाल, और यकीनन मुझे खौफ है तुम्हारे बारे में अजाब का, एक ऐसे दिन का जो घेर कर रहेगा। और ए मेरी कौम, पूरा कर दिया करो नाप और तोल इंसाफ के साथ, और ना कम दिया करो लोगों को उनकी चीजें, और ना फिरो जमीन में फसाद करते हुए। आयत नंबर 86, बच रहे जो दिया हुआ अल्लाह का बेहतर है तुम्हारे लिए, अगर तुम हो मोमिन, और नहीं हूं मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगहबान। और आयत नंबर 87, उन्होंने कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज सिखाती है तुझे कि हम तर्क कर दे जिनको पूछते आए हैं हमारे बाप दादा, या ये कि ना करे अपने मालों में जो हम चाहें, यकीनन तू बड़ा नरम दिल है और नेक चलन है। कहा उसने, मेरी कौम, क्या देखते हो तुम, अगर मैं हूँ रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से, और दिया हो मुझे उसने अपने पास से उम्दा रिज़्क, और नहीं चाहता मैं कि खिलाफ करूं इस बात के, मना करता हूं मैं तुम्हें जिससे, नहीं चाहता हूं मगर इस्लाह जहां तक मुझसे हो सके, और नहीं है मुझे तौफीक मगर अल्लाह की तरफ से, इसी पर मैं भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। और आयत नंबर 89 के, ए मेरी कौम, ना करा दे तुमसे ऐसा जुर्म मेरी मुखालफत कि आ पड़ी तुम पर मुसीबत वैसी ही जैसे आ पड़ी थी कौम नूह पर, या कौम हूद, या कौम साले पर, और नहीं थी कौम लूत तुम में से कुछ ज्यादा दूर। कि तुम तो जानते हो कौम लूत को, वो तो तुम्हारे इतने करीब थी कि उन पे कैसा अजाब आया था। और माफी मांगो अपने रब से, फिर तौबा करो उसके आगे, बेशक मेरा रब रहीम मोहब्बत करने वाला है। और आयत नंबर 91, कहा उन्होंने, ए शुएब, नहीं समझते हम बहुत कुछ उसे जो तू कहता है, और यकीनन हम देखते हैं तुझको अपने दरमियान कमजोर, और अगर ना होता तेरा कुंबा तो हम संसार कर देते तुझको, और नहीं है तू हम पर कुछ भी गालिब। कहा उसने, ए मेरी कौम, क्या मेरा कुंबा ज्यादा ताकतवर है तुम्हारे लिए अल्लाह से, और डाल दिया है तुमने उसको अपनी पुष्ट पीछे, यकीनन मेरा रब उसका जो तुम करते हो अहाता किए हुए है। और ए मेरी कौम, काम किए जाओ तुम अपनी जगह पर, यकीनन मैं काम किए जाता हूँ, अनकरीब मालूम हो जाएगा तुमको कि कौन है जिस पर आता है अजाब, और जो रुसवा कर देगा उसे, और कौन है जो झूठा है तुम में, इंतजार करो, यकीनन मैं भी इंतजार करने वालों में से हूँ। और जब आ पहुंचा हमारा हुक्म तो बचा लिया हमने शुएब को और उनको जो ईमान लाए थे, और उनके साथ अपनी रहमत से, और आ पकड़ा इन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था एक चिंगार ने, और वो पड़े के पड़े रह गए अपने घरों में ऊंधे, गोया कि ना बसते इनमें। खबरदार, फिटकार रहे मदियन पर जैसी फिटकार पड़ी थी समूद पर। और यकीनन हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ और रोशन दलील के साथ। देखिए, सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया के किस्से बता रहे हैं कि जब उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी थी तो उन पे कैसे अजाब आया था। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर भी रहे थे
کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کی خبر آ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل پر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو پیروی کرتے رہے وہ فرعون کے حکم کی اور نہیں تھا حکم فرعون کا درست۔ آگے آگے چلے گا وہ اپنی قوم کے قیامت کے دن، پھر جا اتارے گا ان کو دوزخ میں، اور برا ہے وہ مقام جہاں وہ اتارے جائیں گے، اور پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی، اور برا ہے انعام جو ان کو ملے گا۔ اور یہ ہے چند خبریں بستیوں کی ہم بیان کرتے ہیں جنہیں تم سے، ان میں سے بعض قائم ہے اور بعض تہس نہس ہو گئی ہیں۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ ظلم کیا انہوں نے خود اپنے اوپر، تو نہ کام آئے ان کے وہ معبود ان کے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا کچھ بھی، جب آ پہنچا حکم تیرے رب کا، اور نہ اضافہ کیا انہوں نے ان کے لیے سوائے بربادی کے۔ اور اسی طرح ہوتی ہے پکڑ تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ دکھ دینے والی شدید عذاب کی شکل میں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس سورہ میں مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے عذاب دیں گے، کہ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب سے آخرت کے۔ وہ ایک دن ہوگا کہ جمع کیے جائیں گے جس میں سب انسان، اور وہ دن ہوگا سب کے سب حاضر ہوں گے، اور نہیں تاخیر کر رہے ہیں ہم اس کی مگر ایک وقت معین تک۔ جس روز وہ آ جائے گا تو نہیں بول سکے گا کوئی شخص مگر اس کی اجازت سے، تو ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت بھی ہوں گے۔ سو وہ جو بدبخت ہوں گے تو ہوں گے وہ آگ میں، اور ان کے لیے ان میں جلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ اور آیت نمبر 107، رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین، مگر یہ کہ چاہے تیرا رب، بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور جو نیک بخت ہوں گے تو وہ ہوں گے وہ جنت میں، رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم رہیں آسمان و زمین، مگر یہ کہ چاہے تیرا رب، بخشش نہیں کبھی منقطع ہونے والی، اور نہ پڑنا شک میں اس کے بارے میں جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں عبادت کرتے یہ مگر اس کی جیسے عبادت کرتے رہے ہیں ان کے باپ دادا پہلے، اور یقیناً ہم پورا دیں گے ان کو ان کا حصہ بغیر گھٹائے ہوئے۔ اور آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب تو اختلاف کیا گیا اس میں، اور اگر نہ ایک بات پہلے سے طے ہو چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور یقیناً وہ بڑے شک میں ہے اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے۔ اور آیت نمبر 111، اور بے شک ان سب کو تب ضرور پورے کا پورا بدلہ دے گا تیرا رب ان کے اعمال کا، بے شک ان سے جو عمل یہ کرتے تھے وہ واقف ہے۔ اور آیت نمبر 112، سو قائم رہو تم جس طرح حکم دیا گیا ہے تم کو، اور جو طائب ہوا تمہارے ساتھ، اور نہ تجاوز کرنا حد سے، یقیناً وہ اس کو جو تم کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 113، اور نہ مائل ہونا ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، بس آ لپٹے گی تمہیں آگ، اور نہیں ہوں گے تمہارے اللہ کے سوا کوئی دوست، پھر نہ ملے گی تمہیں کوئی بھی مدد۔ اور قائم کرو نماز دونوں سروں پر دن کے اور چند ساعتوں میں رات کی، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور صبر کیے رکھو تو بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ تو کیوں نہ ہوئے امتوں میں سے تم سے پہلے ایسے اہل خیر جو منع کرتے فساد کرنے سے زمین میں، مگر تھوڑے ہی سے تھے جن کو نجات بخشی ہم نے ان میں سے، اور پیچھے لگے رہے وہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، انہی باتوں کے عیش و آرام دیا گیا تھا انہیں جن میں، اور وہ تھے مجرم۔ اور نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ وہ تباہ کر دے بستیوں کو ظلم سے، جبکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور بنا دیتا انسانوں کو ایک ہی جماعت، اور ہمیشہ رہیں گے وہ آپس میں باہم اختلاف کرتے۔ اور آیت نمبر 119، مگر جن پر رحم فرمائے تیرا رب اور اسی لیے پیدا کیا ہے اس نے ان کو، اور پورا ہو گیا قول تیرے رب کا کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو جنوں سے اور انسانوں سے اکٹھا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 120، اور یہ سب بیان کرتے ہیں ہم تم سے رسولوں کے حالات میں سے کہ جمائے رکھتے ہیں ہم ان سے تمہارے دل کو، اور پہنچ گیا ہے تمہارے پاس ان میں حق، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور کہہ دو ان سے جو نہیں ایمان لاتے کہ کیے جاؤ عمل تم اپنی جگہ پر، بے شک ہم عمل کیے جاتے ہیں اپنی جگہ پر۔ اور آیت نمبر 122، اور انتظار کرو تم، بے شک میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور اس سورہ کی آخری آیا کہ اللہ
अल्लाह ही को इल्म गायब है आसमान और ज़मीन का, और उसी की तरफ रजू किए जाएंगे तमाम मामलात। तो इबादत करो इसी की और भरोसा रखो इसी पर, और नहीं तेरा रब बेखबर इससे जो तुम करते हो। अब देखिए इस सूरा में जो हम बार बार एक ही पैगाम पढ़ रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तमाम अंबिया के किस्से बताए कि हर एक का पैगाम यही था कि एक अल्लाह की इबादत करो, और वही पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दे रहे थे। और इसी तरह से उनकी उम्मतों ने उनको तंग किया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो खुशखबरी दी कि वो लोग जो ईमान वाले थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमेशा उनको बचा लिया, और वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नहीं मान रहे थे उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अजाब भेजा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है, उन पर जो ये अजाब आया है वो उनकी अपनी ही कमाई का नतीजा है। आज यही पैगाम हम सब के लिए भी है, क्योंकि अक्सर मैं ये बात कहती हूँ कि लोग इतने आराम से सब गुनाह के काम भी कर रहे होते हैं और साथ कहते हैं कि अल्लाह ने माफ कर देना है। अब देखिए ये कौमें कौन थी, ये भी तो अल्लाह की मखलूक थी ना, अल्लाह ने ही इनको भी पैदा किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब इतना बड़ा अजाब उनके ऊपर आया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन हमें हदायत दे और हमें अपने अहकामात पे जमने की भी तौफीक अता कर, आमीन सुम्मा आमीन। अब देखते हैं कि अगली सूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए क्या अहकामात रखते हैं। अब हम आगाज करते हैं सूरा यूसुफ का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये हरूफ मुक़त्तात हैं जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके कि इसका इल्म जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, कि ये आयात हैं किताब की जो वाज़े रोशन है। यकीनन हमने नाजिल किया इसको कुरान बनाकर अरबी में ताकि तुम समझ सको। हम बयान करते हैं तुमसे एक बेहतरीन किस्सा इसी जरिए से जिससे भेजा है हमने तुम्हारी तरफ ये कुरान, और अगरचे तुम थे इससे पहले यकीनन बेखबरों में से। जब कहा यूसुफ ने अपने बाप से, ए मेरे बाप, बेशक मैंने देखे हैं ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चांद, देखता हूँ मैं उनको कि मुझे सजदा कर रहे हैं। उसने कहा, ए मेरे बेटे, ना बयान करना अपना ख्वाब अपने भाइयों से, वरना वो चलेंगे तेरे साथ कोई चाल। बेशक शैतान इंसान का दुश्मन है खुला, और इसी तरह मुंतखब करेगा तुझे तेरा रब, और सिखाएगा तुझे इल्म बातों की ताबीर का, और पूरी करेगा अपनी नेमत तुझ पर और औलाद यकूब पर, जिस तरह उसने पूरा किया था इसको तेरे आबाओ अजदाद पर इससे पहले, इब्राहिम और इसहाक पर। बेशक तेरा रब सब कुछ जानने वाला है और बड़ी हिकमत वाला है। बेशक हैं यूसुफ में और इसके भाइयों के किस्से में निशानियां पूछने वालों के लिए। और आयत नंबर 8, जब कहा उन्होंने कि जरूर यूसुफ और उसका भाई ज्यादा महबूब है हमारे बाप को हमसे, हालांकि हम एक पूरा जत्था है, यकीनन हमारा बाप सरी गलती पर है। कत्ल कर दो यूसुफ को या फेंक आओ उसे किसी जगह, खालिस हो जाएगी तुम्हारी तरफ तवज्जो तुम्हारे बाप की, और हो जाओगे तुम इसके बाद नेक लोग। कहा एक कहने वाले ने इनमें से कि ना कत्ल करो यूसुफ को, बल्कि डाल दो इसे किसी अंधे कुएं में, निकाल कर ले जाएगा इसे कोई काफिला, अगर तुमको करना ही है। कहने लगे, ए हमारे बाप, क्या हुआ है तुझे कि नहीं एतबार करता हमारा यूसुफ के बारे में? हालांकि बेशक हम इसके यकीनी खैर ख्वाह हैं कि भेज दे इसे हमारे साथ कल कि खाए पिए और खेले, और यकीनन हम इसके बहुत निगहबान होंगे। कहा उसने कि बेशक मुझे ये बात गमनाक किए देती है कि तुम ले जाओ इसे, और मुझे ये खौफ है कि खा जाए इसे भेड़िया जबकि तुम इससे गाफिल हो जाओ। वो कहने लगे कि अगर खा गया उसे भेड़िया जबकि हम एक जत्था है, यकीनन हम तब तो बड़े ही नुकसान में पड़ जाएंगे। फिर जब ले गए वो इसको और इत्तेफाक कर लिया कि डाल दें इसको अंधे कुएं में, और वही भेजी हमने उसकी तरफ, किसकी तरफ? यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, कि तू जरूर जता देगा उन्हें उनके इस काम को, और वो ना जानते होंगे। और वो आए अपने बाप के पास रात को रोते हुए, कहने लगे, हमारे बाप, वाकया ये है कि हम दौड़ने लगे एक दूसरे से आगे निकलने को, और छोड़ गए यूसुफ को अपने असबाब के पास, तो खा गया उसको भेड़िया, और नहीं तू यकीन करेगा हम पर अगरचे हो हम सच्चे। और आयत नंबर 18, और लगा लाए वो इसकी कमीज पर खून झूठ मूठ का, और उसने कहा बल्कि बना ली है तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों ने ये बात, तो सब्र ही बेहतर है, और अल्लाह ही से मदद चाहिए इसके बारे में तो जो तुम बयान करते हो। आयत नंबर 19, और पहुंचा एक काफिला तो भेज दिया उन्होंने अपना पानी लाने वाला, फिर लटकाया उसने अपना डोल,
پھر بولا خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے، اور چھپا لیا اس کو پونجی کے طور پر، اور اللہ کو خوب معلوم تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں انسانوں کا بھی کاروبار ہوتا تھا، انسان بھی بکتے تھے، جیسے غلام بکتے تھے نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو مال ہے، تو اس لیے انہوں نے فوراً اس کو چھپا لیا اور بیچ ڈالا انہوں نے اس کو تھوڑی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں میں، اور وہ تھے اس سے بیزار۔ اور کہا اس شخص نے جس نے اس کو خریدا مصر میں اپنی بیوی سے کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھ، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم بنا لے اس سے بیٹا۔ اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں تاکہ ہم سکھائیں اس کو علم خواب کی باتوں کی تعبیر کا، اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، عطا کیے ہم نے اس کو حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم اجر دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اور آیت نمبر 33، اور مائل کرنا چاہا اسے اس عورت نے، وہ تھا جس کے گھر میں اپنے آپ پر قابو رکھنے سے، اور بند کر دی اس نے دروازے، اور کہنے لگی کہ جلدی آ جا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ، بے شک وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، بہت اچھی طرح اس نے مجھے رکھا، بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ یقیناً اس عورت نے قصد کیا اس کا، اور وہ قصد کر لیتا اس عورت کا، اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھ لیتا وہ دلیل اپنے رب کی۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم روک دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ تھا ہمارے بندوں میں سے منتخب کیے گئے۔ اور بڑے وہ دونوں دروازے کی طرف، اور اس نے پھاڑ ڈالی اس کی قمیص پیچھے سے، اور موجود پایا دونوں نے اس کا خامن دروازے کے پاس۔ وہ بولی کہ کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برا، سوائے اس کے کہ قید کیا جائے یا عذاب دیا جائے دردناک۔ اب دیکھیے یہاں پہ کہ والی مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدتے ہیں تو اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکی، اور ایک دن جب اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں کی اور وہ دروازے کی طرف بھاگے تو اس نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پھاڑ دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا خامند کھڑا ہوا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا حال ہوگا کہ وہ تو اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے نکل رہے ہیں اور سامنے وہ آدمی کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کی بیوی نے جیسے ہی اپنے خامند کو دیکھا تو پوری بات پلٹ دی، اور اس نے کہا کہ دیکھو تم اس انسان کو کیا سزا دو گے جو اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی تھی جس نے مائل کرنا چاہا مجھ کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے، اور شہادت دی ایک گواہ نے اس کے خاندان میں سے کہ اگر ہو اس کی قمیص پھٹی ہوئی آگے سے تو یہ سچی اور وہ جھوٹوں میں سے ہوگا، اور اگر ہو اس کی قمیص پھٹی پیچھے سے تو یہ جھوٹی اور وہ سچوں میں سے ہوگا۔ سو جب دیکھا اس نے اس کی قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے تو کہا اس نے یقیناً یہ تمہارا ہی فریب ہے، بے شک تم عورتوں کے فریب بہت برے ہوتے ہیں۔ یوسف درگزر کرو اس بات سے، اور تو معافی مانگ اپنے گناہوں کی، بے شک تو ہی خطا کرنے والوں میں سے ہے۔ اب اس کے خامند کو تو پتہ چل گیا تھا، اور گفتگو کرنے لگی عورتیں شہر کی کہ عزیز کی بیوی مائل کرنا چاہتی ہے اپنے غلام کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے، یقیناً گھر کر گئی ہے اس کے دل میں محبت، بے شک ہم دیکھتے ہیں اسے کھلی گمراہی میں۔ اور آیت نمبر 31، پھر جب اس نے سنی ان کی گفتگو تو بلا بھیجا انہیں، اور مرتب کی ان کے لیے ایک محفل، اور دے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری، اور کہا یوسف سے کہ آ جا سامنے ان کے۔ بس جب انہوں نے دیکھا اس کو تو اس کا روب حسن ان پر ایسا چھایا کہ کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ، اور بول اٹھی پناہ اللہ کی، نہیں ہے یہ بشر، نہیں ہے یہ مگر ایک بزرگ فرشتہ۔ کہا اس نے تو یہی ہے وہ طعنہ دیتی تھی تم مجھے جس کے بارے میں، اور بے شک میں نے مائل کرنا چاہا اس کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے، مگر یہ بچا رہا، اور اگر نہ کرے گا یہ وہ جو میں چاہتی ہوں تو ضرور قید کیا جائے گا اور ہو جائے گا ذلیل۔ کہا اس نے میرے رب قید خانہ زیادہ بہتر ہے مجھے اس سے، یہ بلاتی ہے مجھے جس کی طرف، اور اگر نہ ہٹائے گا تو مجھ سے ان کے فریب کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اور ہو جاؤں گا میں جاہلوں میں سے۔ بس قبول کر لی دعا اس کی اس کے رب نے، تو ٹال دیا اس سے ان کی چالوں کو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 35، پھر رائے ٹھہری ان لوگوں کی اس کے بعد کہ جو کچھ وہ دیکھ چکے ہیں نشانیاں، کہ ضرور قید میں ڈال دیں اس کو کچھ عرصے کے لیے،
اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان۔ کہا ایک نے ان دونوں میں سے کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کشید کر رہا ہوں شراب، اور کہا دوسرے نے کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹیاں کھا رہی ہیں جن کو پرندے، تو بتا ہمیں اس کی تعبیر، یقیناً دیکھتے ہیں ہم تجھ کو نیکوکاروں میں سے۔ اس نے کہا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو ملتا ہے تم کو، مگر میں بتا دوں گا تم دونوں کو اس کی تعبیر اس سے پہلے کہ آئے وہ تمہارے پاس۔ یہ ان باتوں میں سے ہیں جو سکھائی ہیں مجھے میرے رب نے۔ بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے مذہب ان لوگوں کا نہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور پیروی کر لی ہے میں نے مذہب کی اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق و یعقوب کے، نہیں ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم شریک بنائے اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی، اور یہ ہے فضل اللہ کا ہم سب پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 39، اے میرے رفیقو قید خانے کے، کیا کئی متفرق رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہی لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں قید خانے میں، اور آیت نمبر 40 کہ نہیں تم پرستش کرتے ہو اس کے سوا مگر وہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، نہیں ہے حکومت مگر اللہ کی، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو سوائے اسی کے، یہی دین ہے سیدھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے رفیقو قید خانے کے، جو کہ تم دونوں میں سے ایک ہے تو پلائے گا وہ اپنے آقا کو شراب، اور جو دوسرا تو وہ سولی دیا جائے گا، پھر نوچ کھائیں گے پرندے اس کے سر کو، فیصلہ ہو چکا اس بات کا وہ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ اور آیت نمبر 42، اور کہا اس نے اس سے جن کی نسبت خیال کیا تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں میں سے، کہ ذکر کر دینا میرا اپنے آقا سے، پھر بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو پڑے رہے حضرت یوسف قید خانے میں کئی برس۔ اور کہا بادشاہ نے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی کھا رہی ہیں جن کو 7 دبلی گائیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں۔ اے درباریوں بتاؤ مجھے میرے خواب کے بارے میں اگر وہ تم خواب کی تعبیر کرنے والے۔ اور آیت نمبر 44، انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خیال کے خواب ہیں اور نہیں ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے۔ آیت نمبر 45، اور کہا اس شخص نے جو رہائی پا گیا تھا ان دونوں میں سے اور جسے یاد آ گیا ایک مدت کے بعد کہ میں بتاؤں گا تمہیں اس کی تعبیر، تو بھیجو مجھے قید خانے میں۔ اور قید خانے میں آ کے اس نے کہا کہ اے یوسف بڑے سچے، بتا ہمیں 7 گایوں کے بارے میں موٹی تازی کھا رہی ہیں جن کو 7 دبلی گائیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں، تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کے پاس شاید کہ وہ آگاہ ہوں۔ اور آیت نمبر 47، کہا اس نے کہ کھیتی کرتے رہو تم 7 سال متواتر، تو جو غلہ کاٹو تو رہنے دینا اسے خوشوں میں سوائے تھوڑی مقدار کے جس میں سے تم کھاؤ گے، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال بہت سخت کہ کھا جائیں گے وہ جسے تم نے جمع کر رکھا ہو ان کے لیے، سوائے تھوڑی مقدار کے جس کو تم رکھ چھوڑو گے، پھر آئیں گے اس کے بعد 1 سال جس میں ہوگی خوب بارش لوگوں کے لیے اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور کہا بادشاہ نے میرے پاس لے آؤ اسے، تو جب آیا اس کے پاس قاصد تو اس نے کہا واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس، پھر اس سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ کہا اس نے کہ کیا قصہ تھا تمہارا جب تم نے مائل کرنا چاہا یوسف کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے؟ وہ بولی کہ پناہ اللہ کی نہیں پائی ہم نے اس میں کوئی برائی۔ بولی عزیز کی بیوی اب ظاہر ہو گیا ہے حق، میں نے ہی مائل کرنا چاہا تھا اسے اپنے اوپر نہ قابو رکھتے ہوئے، اور بے شک وہ بالکل سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے تاکہ جان لے عزیز کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی پیٹھ پیچھے، اور یقیناً اللہ نہیں چال چلنے دیتا جو خیانت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بچایا، اور کس طرح سے اسی شہر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزت دی۔ اور پھر ہم یہی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے جب یہاں پہ مصر میں آ کے آباد ہوئے، اس کے بعد کس طرح سے یہ غلام بنے، اور پھر کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کر وادی عتیق تک لے گئے۔ اور انشاءاللہ 13 پارے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا سبق دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ताला हमें समझ अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को समझने और उन पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।